نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصلتوں کے بارے میں احادیث مبارکہ کی جا رہی ہے. گزشتہ کل جو حدیث مبارکہ کی گئی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن بڑا ہوشیار، ذہین اور چوکس ہوتا ہے. مومن بڑا ہوشیار، ذہین اور چوکس ہوتا ہے. اس پر بات کل یہ چل رہی تھی کہ مومن کو مردم شناس بھی ہونا چاہیے اور اسے موقع شناس بھی ہونا چاہیے. اسے لوگوں کی پہچان بھی ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اسے وقت کو بھی پہچاننا چاہیے. پھر سامنے والا جیسا بھی ہو، جس مرتبے کا ہو، جب مردم شناسی ہوگی تو سامنے والے سے ویسے ہی برتاؤ کرے گا جو اس کا مرتبہ ہے. بڑا ہے، چھوٹا ہے، کس عمر کا ہے، کس مرتبے کا ہے. لیکن کب ہوگا کہ جب اسے پہچانے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب موقع شناسی ہوگی کہ کس موقع پر کیا کام کرنا ہے تو بہت سی غلطیوں سے، کوتاہیوں سے انسان بچ جائے گا. آج بہت سے کام کرتے ہیں لیکن صحیح موقع پر جب نہیں کرتے تو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا. تو مومن کو ہوشیار بھی ہونا چاہیے، یعنی ہوش کے ساتھ اسے رہنا چاہیے، غفلت کے ساتھ اسے نہیں رہنا چاہیے. اسے اپنے نفع نقصان کا ادراک ہونا چاہیے کہ کس کام کے اندر میرا نفع ہے، کس کام کے اندر میرا نقصان ہے. اور نفع دنیا کا نفع ہے تو وہ حلال اور جائز نفع ہے، اور اسی طرح سے آخرت کا نفع ہے. تو اسے اتنا ہوشیار ہونا چاہیے کہ نفع حاصل کرنے کے جو بھی مواقع ہیں اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہوشیار ہونا چاہیے. پھر اس مواقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے ذہانت کی ضرورت ہے کہ اپنی ذہانت کو بروئے کار استعمال میں لانا چاہیے. کہ اگر اس ذہانت کو استعمال میں لے کر نہ آیا تو میں ظاہر ہے کہ ہوشیاری بھی کام نہیں کرے گی. کہ اس ذہانت کو کام میں تو لے کر آ. اگر ذہانت کو آدمی کام میں نہیں لاتا تو اس کی جو ذہانت ہے وہ کند ہو جاتی ہے. جیسے کوئی اوزار ہوتا ہے نا، اس اوزار کو آدمی استعمال کرتا رہتا ہے تو وہ روا رہتا ہے، اور جب اس اوزار کو استعمال کرنا چھوڑ دے تو وہ کند ہو جاتا ہے، جام ہو جاتا ہے. گاڑی اگر چل رہی ہے تو چل رہی ہے، لیکن اگر گاڑی کو کھڑا کر دیا جائے تو کھڑے کھڑے وہ جام ہو جاتی ہے، اس کے پرزے جام ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے بیٹری ہے، جب تک وہ اسٹارٹ ہے تو چارج ہو رہی ہے، اور اگر اس بیٹری کو اسٹارٹ نہ رکھا جائے، استعمال میں نہ لایا جائے تو وہ بیٹری جو ہے وہ فلیٹ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح انسان کی ذہانت ہے کہ نری ہوشیاری سے کام نہیں چلتا جب تک کہ ذہانت نہ ہو، یعنی اس ذہانت کا استعمال کرنا. اور ماں کے پیٹ سے کوئی سیکھ کر نہیں آتا، اس دنیا میں رہ کر اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے آدمی سیکھتا ہے. اب بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی صلاحیتوں کو دیکھ کر انسان کو رشک آتا ہے. بھئی اتنا قابل آدمی ہے، اتنی اس کو عزت حاصل ہے، اتنی سے شہرت حاصل ہے، تو رشک آتا ہے.
لیکن یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس شہرت کے پیچھے، عزت کے پیچھے، ترقی کے پیچھے کس چیز کا ہاتھ ہے۔ خالی اس چیز پر نظر نہیں رکھنی چاہیے کہ فلاں آدمی اس منصب پر پہنچ گیا، اتنی ترقی اس نے کر لی، نہیں آخر یہاں تک پہنچا کیسے؟ جیسے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی شخص آتا اور آ کر یہ کہتا کہ حضرت اپنا کوئی تبرک دے دیں۔ اب تبرک سے مراد کیا؟ کوئی استعمال کی چیز دے دیں، کوئی ٹوپی ہے، کوئی رومال ہے، یا کوئی اور استعمال کی چیز ہے۔ کس لیے لے رہے ہو؟ یہ برکت کے لیے لے رہے ہیں، اس کی برکت ہمیں حاصل ہوگی۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی برکت سے تو انکار نہیں ہے، کہ وہ چیزیں جو اللہ والے استعمال کرتے ہیں ان کے استعمال سے ان چیزوں کے اندر برکت آ جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اللہ والوں کا جھوٹا پی لیتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، بچا ہوا کھانا کھا لیتے ہیں، کیوں کہ اس میں برکت آ جاتی ہے، وہ وجود بڑے باجود ہوتے ہیں، ان کے دل پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجلیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ کا فیضان جاری ہوتا ہے۔ اب جو ان کے استعمال میں چیزیں برکت ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات فرماتے تھے اور حقیقت کی طرف لوگوں کو منتقل فرماتے تھے، متوجہ فرماتے تھے کہ بھائی کب تک ان چیزوں سے برکت حاصل کرو گے؟ بہت سے لوگ ہیں نا، انہیں شوق ہوتا ہے بزرگوں کے تبرکات جمع کرنے کا، تو فرماتے تھے کہ کب تک ان چیزوں سے برکت حاصل کرو گے؟ ارے یہ کیوں نہیں سوچتے کہ وہ جو اللہ والے، وہ بزرگ جن کی چیزوں کے اندر برکت ہے، جس کو تم مانگ رہے ہو، وہ کس کام سے صاحب برکت بنے؟ تو جس کام سے وہ صاحب برکت بنے ہیں تم بھی وہ کام کرنے لگ جاؤ، تمہارے اندر بھی برکت پیدا ہو جائے گی۔ اور ظاہر ہے کہ وہ صاحب برکت کس چیز سے بنے ہیں؟ وہ نیک عمل سے بنے ہیں، وہ گناہ سے بچ کر بنے ہیں، پھر اعمال پر استقامت کے ساتھ وہ اس منصب تک پہنچے ہیں، اس ترقی تک پہنچے ہیں۔ تم بھی اپنے اندر وہ بات پیدا کر لو، اللہ تمہیں بھی صاحب برکت بنا دے گا۔ تو کب تک لوگوں سے مانگ مانگ کر برکتیں حاصل کرو گے؟ ارے کوشش یہ کرو کہ خود صاحب برکت بن جاؤ۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر جو لوگ ہمیں ایسے نظر آتے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر انسان کو رشک آتا ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ رشک، کسی پر رشک کرنا یہ تو جائز ہے، لیکن حسد کرنا یہ حرام ہے۔ آج بجائے رشک کے حسد آ جاتا ہے، اور آدمی دل کے اندر ایک جلن کی کیفیت پیدا کر لیتا ہے کہ بھئی اس نے ترقی کیوں کر لی، اسے یہ منصب کیوں مل گیا۔ تو کسی کی ترقی کو دیکھ کر انسان رشک تو کر سکتا ہے کہ بھئی جیسا یہ ہے اللہ ایسا مجھے بھی بنا دے، اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ جو ترقی، جو عزت اس بھائی کو عطا کی ہے، یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ تو رشک اور حسد کے اندر بڑا فرق ہے۔ رشک تو جائز ہے لیکن حسد حرام ہے۔ تو اس لیے کسی کی ترقی کو دیکھ کر کبھی دل میں جلن کی کیفیت پیدا نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو دعا دینی چاہیے کہ یا اللہ اس بھائی کی نعمت کی حفاظت فرما، اس کو اور ترقی عطا فرما، اور اپنے لیے بھی اللہ سے دعا مانگ لے، لیکن دل کے اندر حسد کو نہ آنے دے۔ آج معاملہ اس کے برعکس ہے۔ اور ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ جو اللہ والے ہیں، صاحب نسبت ہیں، تو انہیں تو اس رشک کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو دیکھ کر وہ للچائیں اور اس پر کسی پر رشک کریں کہ یا اللہ یہ چیز ہمیں بھی دے دے۔ ان کا تو اللہ کے ساتھ ایسا خاص تعلق ہے کہ بس کسی کو دیکھ کر وہ نہ مانگے، براہ راست اللہ سے مانگے، اور جو اللہ کی طرف سے مل جائے اللہ کی تقسیم پر وہ دل سے راضی رہے۔ تو اپنے لیے وہ اس بات کو، رشک کو بھی پسند نہیں کرتے، لیکن عام لوگوں کے لیے اجازت ہے اس رشک کی کہ یا اللہ ایسا ہمیں بھی بنا دے، ایسا ہمیں بھی عطا فرما دے، اس کی اجازت ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جن کی زندگی دنیاوی اعتبار سے قابل رشک ہے یا دینی اعتبار سے قابل رشک ہے، تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کن کاموں کی وجہ سے وہ اس منصب تک پہنچے ہیں، اس ترقی تک پہنچے ہیں۔ اب اپنی ذہنی صلاحیتوں کو، جسمانی صلاحیتوں کو استعمال میں لا کر، اور جسمانی صلاحیتیں ذہنی صلاحیتوں کے تابع ہوتی ہیں۔ اصل تو یہاں سے ذہن کام کرتا ہے، پھر انسان کی جسمانی صلاحیتیں کام کے اندر آتی ہیں۔ اگر اس ذہن ہی کو کند بنا لیا، اس ذہن ہی کو کام میں نہ لایا، استعمال میں نہ لایا، بہت سے لوگوں کی زندگی سوتے سوتے گزر جاتی ہے۔
بہت سے لوگ ایسے وہمی ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی باتھ روم کے اندر گزر جاتی ہے، جب باتھ روم میں جاتے ہیں تو گھنٹوں باتھ روم کے اندر لگا دیتے ہیں، اور یہ ایک ایسا مرض ہے، اللہ اس مرض سے بچائے، وہم کا مرض، کہ اگر اس مرض پر انسان قابو نہ پائے تو پھر وہ آدمی کسی کام کا رہتا نہیں ہے۔ اس لیے تسلی شریعت کی مطلوب ہے۔ میرے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ طبیعت کی تسلی مطلوب نہیں ہے، شریعت کی تسلی مطلوب ہے، کہ جب ایک دفعہ عضو کو دھو لیا وہ واجب ادا ہو گیا، اور 3 دفعہ دھو لیا تو سنت ادا ہو گئی۔ اب بار بار ہاتھ رگڑے جا رہے ہیں، صابن کی بٹیاں ختم کرے چلے جا رہے ہیں، لیکن تسلی پھر بھی نہیں ہو رہی۔ بعض لوگوں کو اس سنجے کے اندر یہ ہیضہ ہوتا ہے کہ لوٹے پہ لوٹا بہائے جا رہے ہیں، پانی پر پانی بہائے جا رہے ہیں، لیکن تسلی نہیں ہو رہی۔ تو بھائی شریعت کی تسلی مطلوب ہے، طبیعت کی تسلی مطلوب نہیں ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو وہم سے بچانا چاہیے، ورنہ ساری زندگی انسان عمل کا نہیں رہتا، کیونکہ یہ وہم کون ڈال رہا ہے؟ شیطان ڈال رہا ہے، اور شیطان کون ہے؟ دشمن ہے، کہ اسے وہم کے اندر مبتلا کر کے اسے ذہنی انتشار کا شکار کر رہا ہے۔ اب یہ مسجد میں بھی آ کر کھڑا ہے، نماز کی نیت باندھ کر کھڑا ہے، ایک وہم اس کے اندر چل رہا ہے، پتہ نہیں طہارت ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں وضو صحیح سے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، پتہ نہیں استنجا صحیح سے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا۔ ارے بھائی، جب شریعت کے مطابق آپ نے کر لیا اور شریعت کہتی ہے کہ بس ہاں اتنا کافی ہے، بس اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اور مسئلہ بھی ہے نا، طہارت علی القدرت، یہ تو نہیں ہے کہ آدمی کو برش سے لے کے اس کی بجائی کرے گا۔ دیکھ، بہت سے لوگوں کو یہ وہم ہوتا ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو نہ معلوم ہو کیا کچھ کرنے، اور جب یہ مرض بڑھتا ہے تو اتنا بڑھتا ہے کہ بہت سے لوگ 6-4 گھنٹے تک باتھ روم سے باہر نہیں نکلتے۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے، یہاں تک نوبت آتی ہے کہ پانی استعمال کرتے کرتے ان کے اعضاء جلنے لگتے ہیں، یہ اعضاء ایک نازک اور حساس ہو جاتے ہیں، کتنا پانی کا وہ استعمال ہوتا ہے، اور تسلی پھر بھی نہیں ہوتی، اور یہ ایک ذہنی مرض ہے۔ تو اس لیے ایسی کیفیت سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، وہم سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ذہنی صلاحیتوں کو مثبت کام کے اندر لینا چاہیے، اور سب سے بڑی رہبر تو شریعت ہے نا۔ ارے بھائی، شریعت سے رہنمائی لو۔ کسی نے تیسری بات فرمائی کہ آدمی کو چوکس بھی ہونا چاہیے۔ چوکس کیسے ہونا چاہیے؟ کہ ایک آدمی سڑک پر بائک چلاتا ہے، ایک آدمی گاڑی چلاتا ہے، وہ بڑا چوکس ہوتا ہے، اپنے دائیں کا بھی خیال کرتا ہے، بائیں کا بھی خیال کرتا ہے، سامنے کا بھی خیال کرتا ہے۔ اگر اس کے اندر یہ چوکس نہ ہو، ہوشیاری نہ ہو، چوکس نہ ہو، تو کہیں سے بھی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو چوکس ہونا چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی کون میرا دوست ہے، کون میرا دشمن ہے، پھر کہاں سے شیطان حملہ کرتا ہے، کہاں سے نفس حملہ کرتا ہے۔ تو اس کے اندر اتنا چوکس پن ہونا چاہیے، اتنی ہوشیاری ہونی چاہیے کہ وہ چیزوں کو پہچاننے والا ہو۔ یہ مومن کی صفت ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ یہ نہیں ہے کہ بس آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے، ٹھوکر لگے تو گر جائے، اڑ جائے، پھر ٹھوکر لگے تو گر جائے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ چوکس ہونا چاہیے، آنکھیں کھول کر جینا چاہیے، عقل کو استعمال کر کے جینا چاہیے، اپنے کو لاغر، اپنے کو محتاج نہیں بنانا چاہیے، بلکہ محنت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی محنت پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اس محنت کے صلے کی توقع اللہ سے رکھنی چاہیے۔ اور جو بندہ اللہ سے توقع رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توقع سے بڑھ کر اسے عطا فرماتا ہے، اور جو مخلوق سے امیدیں وابستہ کر لیتا ہے تو یاد رکھیے کہ پھر ایسا آدمی نہ ذہنی صلاحیتوں کو استعمال کرتا، نہ اس کے اندر ہوشیاری ہوتی، بس وہ پھر ادھر ادھر دھکے ہی کھا رہا ہوتا ہے کہ وہ مدد کر دے گا، وہ مدد کر دے گا، وہ مدد کر دے گا۔ تو یاد رکھیے، اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کر کے محنت کرنی چاہیے، اس کے بعد بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، اللہ کو سونپ دینا چاہیے، پھر اللہ اس مشکل سے، پریشانی سے نکالتا ہے، اور اللہ انسان کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو بڑی تینوں باتیں اہم ہیں۔ انسان کے اندر ہوشیاری بھی ہونی چاہیے، اسے اپنی ذہانت کا استعمال بھی کرنا چاہیے، جیسے جیسے ذہانت کا استعمال ہوگا ویسے ویسے ذہانت بڑھتی چلی جائے گی۔ طلبہ ہوتے ہیں نا، کلاس کل بھی میں نے مثال دی تھی، تو جو پوزیشن لینے والے طلبہ کون ہوتے ہیں؟ وہی ہوتے ہیں جو اپنی ذہانت کا استعمال کرتے ہیں۔ بازار کے اندر تاجر تجارت کرنے والے، قطار سے دکانیں بنی ہوئی ہیں،
لیکن ایک تو بہت اچھا نفع کما رہا ہے، ایک نقصان بھی کر کے جا رہا ہے۔ اب وہ نقصان کر کے کیوں جا رہا ہے؟ اسی لیے جا رہا ہے کہ وہ اپنی ذہانت، اپنی عقل کو استعمال نہیں کر رہا، بس وہ ایک ڈگر پہ چل رہا ہے، فائدہ ہو گیا، نہیں ہوا نہیں ہوا۔ جبکہ انسان کو حالات کے اعتبار سے چلنا چاہیے۔ آج سے 10 سال پہلے کاروبار کے حالات کچھ اور تھے، آج کچھ اور ہیں، 10 سال کے بعد کچھ اور ہوں گے۔ آج سے 10 سال پہلے تعلیم کا نظام کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہے، 10 سال کے بعد کچھ اور ہوگا، اور آئندہ چل کر ایسا ہوگا سب کچھ ڈیجیٹل ہو جائے گا، اور ہر چیز جو ہے پھر وہ اسکرین کے اوپر آ جائے گی۔ تو ہر آدمی کو اس کے حساب سے اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ جو 100 سال پہلے کی بات ہے وہ آج بھی ویسی ہونی چاہیے، نہیں، حالات کے اعتبار سے اپنے کو تبدیل کرنا چاہیے، اور حالات کے رخ کو دے کر اپنی زندگی کے سفر کا تعین کرنا چاہیے۔ آگے دوسری حدیث مبارکہ، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تجھے اپنی نیکی کی وجہ سے مسرت اور برائی کی وجہ سے غم ہو تو سمجھ لو کہ تم مومن ہو۔ بہت عجیب بات ہے کہ انسان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب وہ نیکی کرتا ہے تو نیکی سے اسے خوشی اور مسرت حاصل ہوتی ہے۔ وہ مسرت اور خوشی ایک ایمانی بھی ہوتی ہے، روحانی بھی ہوتی ہے، قلبی بھی ہوتی ہے، کہ نیکی کرنے کے بعد انسان کی طبیعت میں فرحت اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کہ نیکی کر کے اندر یہ احساس بیدار ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم نے راضی کیا ہے، یا اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، جیسی بھی کی ہے، اپنی بساط کے مطابق جیسی بھی کوشش کی ہے، لیکن کی تو ہے نا۔ اور اللہ بھی یہی دیکھتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے میرے معیار کے مطابق کیا یا نہیں کیا، اللہ یہ نہیں دیکھتا۔ اللہ یہ دیکھتا ہے کہ ہاں اس نے کوشش کی ہے، ٹوٹی پھوٹی کوشش کی ہے، گری پڑی کوشش کی ہے، لیکن کی ہے، اس کی نیت کے اندر سچائی ہے، تو اللہ اس کی اس معمولی سی نیکی کو بھی بڑھاتا ہے اور اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نیکی کرنے کے بعد انسان کو خوشی اور مسرت ہونی چاہیے، اور وہ اندر باطنی طور پر انسان محسوس کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ برائی سے اس کو غم ہونا چاہیے۔ اگر برائی کرنے کے بعد اس کی طبیعت میں کوئی رنج اور غم نہیں ہے تو پھر اسے پریشان ہونا چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی اور گناہ کرنے کے بعد طبیعت میں رنج پیدا کیوں نہیں ہوا۔ مثلا زبان سے جھوٹ نکل گئے، چاہے جان کر بولا چاہے بغیر جان کر بولا، اکثر تو لوگ جان کر بولتے ہیں۔ اب زبان سے جھوٹ بولا تو اندر ندامت پیدا کیوں نہیں ہوئی، پشیمانی پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ اگر جھوٹ بولنے کے بعد ندامت اور پشیمانی آ گئی، یعنی اسے رنج ہوا، غم ہوا، تو یہ ایمان کی علامت ہے، یہ مومن ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر اسے پشیمانی نہ ہوئی، اندر سے ندامت نہ ہوئی، بے چینی بے کلی نہ لگی، تو پھر اس کے لیے خطرہ ہے کہ اب آئندہ پھر یہ جھوٹ بولے گا، اور پہلے سے زیادہ بولے گا، پھر اس سے زیادہ بولے گا، اور اس کی زندگی جو ہے وہ جھوٹ کے کاموں کے اندر جھوٹ میں لگ جائے گی، اپنی زندگی کو جھوٹ میں برباد کر لے گا۔ اسی طرح سے بد نظری ہے کہ اگر کبھی انسان ہے سہون بھولے سے کسی پر نظر کر لی تو سہوے نظر تو معاف ہے، لیکن قصد نظر حرام ہے۔ اب اگر بھولے سے نظر پڑی تھی اور فوراً نظر کو ہٹا لیا تو معاف ہے، لیکن اگر بھولے سے نظر پڑی تھی، اندر سے تقاضا پیدا ہوا دیکھ لیا، اب اختیاری طور پر دیکھ لیا، لیکن پھر اندر بے چینی بے قراری لگ گئی، ایک غم جیسا اندر پیدا ہو گیا کہ کیوں دیکھا، کیوں اپنی نگاہ کو آلودہ کیا، تجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ اب یہ بے چینی بے قراری لگ گئی، پریشانی لگ گئی، علامت ہے ایمان کی، یہ مومن ہے کہ ٹھیک ہے نفس و شیطان سے مغلوب ہو کر اس نے گناہ کر لیا، لیکن اب گناہ کر کے پچھتا رہا ہے، اندر ہی اندر ایک دکھ اور ایک غم کو محسوس کر رہا ہے، تو علامت ہے اس کے اندر ایمان ہے، یہ مومن ہے، اسے اس گناہ سے رنج ہو رہا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی خطا ہو جائے، اس خطا کے بعد فوراً نیکی کرو، تاکہ وہ نیکی اس گناہ کی تلافی کر دے، برائی کی تلافی کر دے، فوراً نیکی کرو۔ اور دل میں ندامت کا آ جانا، پشیمانی کا آ جانا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، کیونکہ توبہ نام ہے ندامت اور پشیمانی کا۔ تو دل میں ندامت فوراً آنی چاہیے، یہ نہیں کہ بس کر لیا تو کر لیا،
اللہ نہ کرے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی گناہ کرتے کرتے اتنا گناہ سے طبیعت مانوس ہو جاتی ہے اور اس گناہ کا استغفار اور ہلکا پن اندر آ جاتا ہے کہ پھر گناہ کرتے کرتے اسے احساس بھی نہیں ہوتا، کبھی اندر ندامت اور پشیمانی بھی نہیں آتی، اور زندگی نہ معلوم کس طرح سے برباد ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باتیں بیان فرمائی کہ انسان کو اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے ایک معیار بتلا دیا کہ اگر نیکی کر کر تمہیں مسرت اور خوشی حاصل ہو رہی ہے تو فرمایا کہ تم ایمان والے ہو، تم مومن ہو، اور گناہ کر کے تمہارے اندر ندامت اور پشیمانی آ رہی ہے، ایک غم اندر لگ رہا ہے کہ میں نے کیوں گناہ کیا، کیسے گناہ کیا، تو فرمایا کہ پھر بھی تم ایمان والے ہو۔ کیونکہ یہ اندر جو غم کا لگ جانا ہے نا، گناہ کر کے غم پیدا ہو جانا، یہ غم کیا ہے؟ یہ ندامت کا غم ہے، پشیمانی کا ہے، یہ دل کے رونے کا غم ہے کہ اندر سے دل رو رہا ہے، دل اندر سے پچھتا رہا ہے۔ اب یہ اسے توبہ کی طرف لے جائے گا، اور جب تک یہ توبہ نہیں کرے گا، اللہ سے اپنا معاملہ صاف نہیں کرے گا، یہ بے چینی اور بے کلی اندر لگی رہے گی، اور یہ بے چینی اور بے کلی کا لگا رہنا یہ بھی اس کے ایمان کی علامت ہے کہ اندر سے تراش خراش لگی رہنی چاہیے، اور اپنی حالت پر کبھی بھی اطمینان نہیں ہونا چاہیے، اطمینان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جسے آدمی اطمینان سمجھتا ہے وہ اطمینان نہیں ہوتا، وہ انجماد ہوتا ہے، یعنی منجمد ہو گیا۔ اور منجمد ہونا کیا ہے کہ یہ ترقی سے رکا ہوا ہے، اور ترقی آدمی کب کرتا ہے؟ منجمد ہو کے نہیں کرتا، متحرک ہو کے کرتا ہے، اور متحرک ہونے کا مطلب یہ تراش خراش لگی رہے، اندری راہمی تراش و می خراش تا دم آخر دم فارغ مباد۔ فرماتے کہ یہ اندر تراش خراش ہے نا، یہ لگی رہنی چاہیے۔ کب تک لگی رہنی چاہیے؟ جب تک ایمان کے ساتھ خاتمہ نہ ہو جائے اس وقت تک یہ تراش خراش اندر سے لگی رہنی چاہیے۔ اور سب سے بڑا خطرہ تو اسی بات کا ہے کہ چاہے زندگی میں آدمی کتنا ہی نیک ہے، کتنا ہی نیکیوں کے اہتمام میں لگا ہوا ہے، لیکن مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں معلوم نہیں ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا، تو ڈرنے کا مقام ہے۔ تو یہ غم یہ فکر لگی رہنی چاہیے کہ خاتمہ کیسا ہوگا، اور جو آدمی ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، ڈرنے والے کی حفاظت کی جاتی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پھر اس ڈر اور خوف سے اللہ نجات بھی دیتا ہے۔ اس کو یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ میرا خاتمہ کیسے ہوگا، آج جو میری حالت ہے کل یہ حالت رہے گی یا نہیں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ کا فضل اس کی مدد شامل حال ہوتی ہے، پھر اللہ موت کے وقت اسے بے خوف کر دیتا ہے کہ زندگی کے اندر یہ خوف میں رہا، اس سے ڈر لگا رہا کہ خاتمہ کیسے ہوگا، اللہ موت کے وقت اچھا خاتمہ نصیب کرتا ہے۔ تو حالت کے بدل جانے کا خطرہ، خوف، اور اسی طرح سے موت کے وقت بری موت کا ڈر اور خوف کہ نہ معلوم موت کیسی ہوگی، خاتمہ کیسا ہوگا، تو یہ ڈر لگا رہنا چاہیے، یہ تراش خراش لگی رہنی چاہیے، یہی انسان کے لیے ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نستعينك على طاعتك اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما،
یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں چلنے والا بنا۔ یا اللہ جو ایمان کی خصلتیں، ایمان کے تقاضے، یا اللہ اسے پورا کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمانی تقاضوں کی پاسداری کرنے والا بنا، اس کی حفاظت کرنے والا بنا۔ اے اللہ یہ ہوشیاری بھی یا اللہ ایک صفت ہے، یا اللہ ذہانت بھی یا اللہ تیری عطا ہے۔ یا اللہ یہ چوکس رہنا، ہوشیار رہنا، یا اللہ غفلت سے ہمیں بچا لے، نفس و شیطان کے مکائد سے ہمیں بچا لے، برے لوگوں کی یا اللہ چالوں سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ ہمیں باخبر رہنے والا بنا، باہوش رہنے والا بنا۔ یا اللہ اپنی زندگی کے جو لمحات ہیں، اوقات ہیں، اے اللہ کی قدردانی کا ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مردم شناس بھی بنا اور موقع شناس بھی بنا۔ یا اللہ اپنی ذہانت کو استعمال کرنے والا بنا۔ یا اللہ حماقتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو یا اللہ غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما۔ یا اللہ رزق ظاہر بھی عطا فرما، رزق باطن بھی عطا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، اولاد کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ایمان کی ترقی، اعضاء کی سلامتی عطا فرما، ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا۔ یا اللہ لوگوں کو راحت اور خوشیاں عطا فرما، ہر قسمی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہر قسم کے انتشار سے، افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، اسے نشان عبرت بنا، کیفر کردار تک پہنچا۔ ایسے لوگوں کو یا اللہ بے نقاب فرما، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما، سب کے گزر بسر کو یا اللہ آسان فرما، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو یا اللہ قائم فرما، کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما۔ یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، عزت آبرو والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ ہر تنگی سے، ہر پریشانی سے یا اللہ حفاظت فرما، اپنی تائید اور نصرت کو شامل حال فرما، بے یار و مددگار نہ فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما۔ یا اللہ نعمتوں کی آزمائش سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، بے اولادوں کو یا اللہ نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد نرینہ چاہتے ہیں، نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، دین دنیا آخرت کی ہر بلائی عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما، اس کی ہر ضرورت کو یا اللہ غیب پورا فرما، مستقبل کے جو بھی عزائم ہیں اللہ اس میں کامیاب فرما، ہر قسم کی موانع سے، رکاوٹوں سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر اپنی نصرت اور معیت نصیب فرما،
یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں، اے اللہ اپنے پاس سے بہترین جزا عطا فرما، دارین کی نعمت عطا فرما۔ یا اللہ اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو متوجہ فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين.